آج ہمارے گئے گزرے معاشرے کے اندر بھی اگر کسی کی دشمنی ہو، اس کے ہاں فوتگی ہو جائے تو دشمن یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم ان کے صدمے کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، یا کم از کم جتنے دن وہ صدمے کے اندر ہیں ہم ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کو کوئی اذیت نہیں دیتے۔ لیکن یہ کفار مکہ اتنے ذلیل اور بدترین تھے کہ ایک طرف حضور کے شہزادے ان کا وصال ہوا، تو چونکہ ایک فطری تقاضا تھا کہ اولاد کی محبت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، تو شہزادوں کے وصال کی وجہ سے حضور رنجیدہ تھے، غم زدہ تھے، اور دوسری طرف ان کافروں نے یہ تانے دینے شروع کر دیے، یعنی یہ بھی نہیں دیکھا کہ ابھی وصال کا غم تازہ ہے، کچھ دن ہم صبر کر لیں۔ انہوں نے معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانے دینے شروع کر دی کہ اب ان کی نسل نہیں چلے گی، اب یہ ابتر ہو گئے ہیں۔ تو خالق کائنات جل مجدہ نے اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کا ایک معنی کثیر اولاد بھی ہے، تو فرمایا ہم نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے ہیں، آپ کی نسل نہیں چلے گی، لیکن میں رب ذوالجلال کہتا ہوں ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کا دشمن ہوگا وہ ابتر ہوگا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تو اگرچہ وصال کر گئے تھے، لیکن چونکہ آپ کی نسل پاک آپ کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے چلی، اور پھر کربلا کے میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے کتنے شہزادے تھے جنہیں شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے صرف امام زین العابدین بچے تھے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے حضرت حسن مثنیٰ بچے تھے۔ تو پھر آگے ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل پاک ہے وہ انہی دو شہزادوں سے چلی ہے۔ تو دیکھیے کہ ان دو شہزادوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک اتنی پھیلی ہے کہ آج پورے روئے زمین کے اوپر کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور کے شہزادے اور حضور کی نسل پاک موجود نہ ہو۔ ایک تو ہے آپ کی نسبی اولاد، یعنی جن کا نسب کا تعلق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، وہ بھی پوری روئے زمین کے اوپر موجود ہیں، اور دوسری ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں، کیونکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، کہ میں تمہارے لیے تمہارے والد کی مثل ہوں، تمہارے والد کی طرح ہوں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی اولاد ہے یہ بھی آج پوری روئے زمین کے چپے چپے کے اوپر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب یہ دشمن تجھے یہ کہتے ہیں کہ تیری نسل ختم ہو گئی ہے، تو ابتر ہو گیا ہے، لیکن میں پروردگار عالم یہ فرماتا ہوں ان شانئک ھو الابتر، تیرا جو دشمن ہے وہ بے نسل ہو جائے گا۔ اب عاص بن وائل جس نے یہ بات کی تھی اس کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے اس کے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ چاروں مر جاتے، اس کی نسل ختم ہو جاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اہتمام فرمایا کہ یہ عاص بن وائل کے 4 بیٹے جو ہے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، تو فرمایا اے عاص بن وائل اگرچہ تو میرے محبوب کا دشمن ہے لیکن تیرے بیٹے میرے محبوب کے غلام بن جائیں گے۔ تو یہ چاروں کے چاروں جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر آ گئے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر کے مفسرین نے بہت سارے معنی اپنی تفاسیر کے اندر جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، بالخصوص امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر کوثر کے بہت سارے معنی اور مفہوم بیان کیے ہیں کہ یہاں پر کوثر سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے کہ عربی زبان کے اندر ایک صفت ہوتی ہے اور ایک موصوف ہوتا ہے، اور صفت جو ہے یہ موصوف کے بغیر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ تیز ہے، یہ صفت ہے، تیز ہونا یہ صفت ہے، جب تک اس کا موصوف ذکر نہیں کریں گے کہ کون تیز ہے، گدھا تیز ہے، گھوڑا تیز ہے، ریل گاڑی تیز ہے، فلاں بندہ تیز ہے، جب تک موصوف کا ذکر نہیں ہوگا صفت کا پتہ نہیں چلے گا یہ کس کی صفت ہے۔ تو صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے صفت تو ذکر فرما دی کہ ہم نے کوثر عطا کیا، لیکن آگے موصوف بیان نہیں فرمایا کہ کوثر کیا ہے۔ علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک چیز دی ہوتی کثرت کے ساتھ، وہ بیان کر دی جاتی، دو چیزیں کثرت کے ساتھ دی ہوتی وہ بیان کر دی جاتی، تین چیزیں دی ہوتی وہ بیان کر دی جاتی، چند چیزیں ہوتی وہ بیان کر دی جاتی۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو بھی عطا فرمایا بے حد و بے حساب عطا فرمایا ہے۔ اگر علم دیا تو بے حد و بے حساب دیا، جود و کرم دیا بے حد و بے حساب دیا، حسن ظاہری دیا تو بے حد و بے حساب دیا، باطنی حسن دیا بے حد و بے حساب دیا، اختیارات دیے تو بے حد و بے حساب دیے۔ غرض کے جب محبوب کو عطا کرنے کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیمانے توڑ دیے، ترازو الگ رکھ دی، فرمایا محبوب عطا کرنے والا میں ہوں اور جولی بھرنے والا تو ہے، نہ میری عطا کے اندر کمی کوئی آ سکتی ہے اور نہ تیرے اختیارات کے اندر اور نہ تیرے کوثر کے اندر کوئی کمی آ سکتی ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی ایک چیز اللہ نے اپنے محبوب کو زیادہ دی ہوتی اس کا ذکر کر دیا جاتا کہ میں نے علم بہت زیادہ دیا، اگر جود و صفا زیادہ دی ہوتی اس کا ذکر کر دیا جاتا۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی عطا فرمایا ہے وہ کثرت کے ساتھ عطا فرمایا ہے، تو لہذا جن کو جو عطا ہوا، جب پروردگار عالم یہ کہے کہ میں نے کوثر دیا، یعنی خیر کثیر عطا فرمائی، ہر معاملے کے اندر، ہر شے کے اندر جو بھی شے دی وہ کثرت کے ساتھ عطا فرمائی، آج کا نام نہاد امتی ترازو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ معاذ اللہ حضور کو اتنا دیا تھا، اتنا نہیں دیا تھا، فلاں کا علم تھا، فلاں کا علم نہیں تھا، فلاں کا اختیار تھا، فلاں کا اختیار نہیں تھا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تو اپنے محبوب کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کر دی ہر معاملے کے اندر۔ اور کس طرح عطا فرمائی؟ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 385 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جب صبح کی نماز کا وقت ہے، حضور لیٹ ہو گئے۔ عام روٹین میں جس وقت نماز پڑھی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں تشریف نہیں لائے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ شاید ابھی سورج نکل آئے گا۔ ہم اٹھ کے مشرقی افق کی طرف دیکھنے لگے کہ کہیں سورج نہ نکل آئے۔ فرماتے ہیں ابھی سورج نہیں نکلا تھا، سورج نکلنے کے قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وقت مختصر تھا، 2 مختصر صورتوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی۔ جب حضور فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اس طرح کرو، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اٹھ کر کوئی نہ جائے۔ صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ پر باادب ہو کر بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ، جانتے ہو کہ آج میں لیٹ کیوں آیا ہوں؟ آج میں کیوں دیر سے آیا ہوں؟
تو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تھے آگے سے وہ جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یعنی اس جملے کے اندر حد درجہ ادب تھا بارگاہ رسالت کا۔ اپنی طرف سے کوئی پیشین گوئی نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی تکا نہیں لگاتے تھے کہ شاید آپ اس وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں، شاید آپ اس وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں، نہیں، بلکہ وہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیتے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ آج آپ کے دیر سے آنے کی وجہ کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، رات دیر تک میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ جب فجر کا وقت ہوا تو مجھ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ جو نیند کی اور جاگنے کی درمیانی کیفیت ہوتی ہے، یعنی بعض دفعہ بندہ بیٹھا ہو تو ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو نہ نیند ہوتی ہے اور نہ وہ جاگنے کی حالت ہوتی ہے، ان دونوں حالتوں کی ایک درمیانی حالت ہوتی ہے، نہ بندہ نیند کے اندر مکمل ہوتا ہے نہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا آتانی ربی فی احسن صورہ، میرے پاس میرا رب بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل شکل کے اندر تشریف لایا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، کسی مولوی یا کسی مفتی کی بات نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ ایسی بات ہے کہ ہوا سے پکڑ لی ہو اٹھتی ہوئی، یہ صحاح ستہ کے اندر موجود ہے۔ فرمایا آتانی ربی فی احسن صورہ، میرا رب بڑی حسین و جمیل صورت کے اندر، اس صورت میں نہیں کہ جس صورت میں موسیٰ علیہ السلام پر تجلی ڈالی تھی، فخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے تھے اور پہاڑ بھی جل گیا تھا، اس جلال کے ساتھ نہیں بلکہ بڑے جمال کے ساتھ، بڑے حسین و جمیل شکل کے اندر میرا رب میرے پاس تشریف لایا، اور آ کر کیا کہا؟ فقال یا محمد، اے میرے پیارے محبوب جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے عرض کی قلت لبیک، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب مجھے یہ بتاؤ آج ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں، کس بات کے اندر ان کی بحث ہو رہی ہے، وہ مباحثہ کر رہے ہیں آپس کے اندر ملائے اعلیٰ میں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، جو رب ذوالجلال کے خاص قرب کے اندر رہتے ہیں، عام فرشتے نہیں، ملائے اعلیٰ کے فرشتے، مجھے بتاؤ وہ کس موضوع پر بحث کر رہے ہیں، ان کے مباحثے کا آج موضوع کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی فَقُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ، اے میرے پروردگار تو ہی بہتر جانتا ہے کہ آج وہ کس موضوع کے اندر بحث کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے یہ عرض کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھی، یہ جو حدیث شریف میں آیا کہ میرا رب میرے پاس حسین و جمیل شکل کے اندر آیا، اس سے مراد وہ شکل و صورت نہیں جو مخلوق کی ہوتی ہے، بلکہ وہ شکل جو رب ذوالجلال کے شایان شان ہے، اور وہ کیسی شکل و صورت ہے یہ وہ رب ذوالجلال جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے، امتی اس کا ادراک نہیں کر سکتا، امتی کی عقل نہیں ہے کہ اس شکل و صورت کا احاطہ کر سکے۔ اور یہ بھی جو فرمایا کہ اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے اندر، میرے کندھوں کے درمیان رکھا، اس سے مراد بھی عام کوئی ہاتھ نہیں ہے بلکہ رب ذوالجلال کا خاص دست قدرت ہے، اور اس خاص دست قدرت کی کیفیت کیا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے۔ تو فرمایا رب ذوالجلال نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس دست قدرت کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی، اور جب وہ دست قدرت رب ذوالجلال نے رکھا میرے دونوں کندھوں کے درمیان تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟
فرمایا فعلمت ما بین السماوات والارض، فرمایا پہلے تو مجھ سے یہ سوال ہوا کہ محبوب مالا اعلیٰ کے فرشتے کس موضوع پر بحث کر رہے ہیں، تو میں نے عرض کر دی مولا تو ہی جانتا ہے۔ جب میں نے یہ عرض کر دی تو آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دست قدرت رکھا میرے دونوں کندھوں کے درمیان، اس کا پھر نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلا، فعلمت ما بین السماوات والارض، فرمایا جو کچھ آسمانوں میں تھا میں نے اسے بھی جان لیا اور جو کچھ زمین میں تھا میں نے اسے بھی جان لیا۔ تو فرمایا جو آسمانوں میں تھا میں وہ بھی جان گیا، جو زمین میں تھا میں وہ بھی جان گیا۔ تو جن کے علم مبارک کا عالم یہ ہو کہ خود رب ذوالجلال اپنے دست قدرت سے جن کے سینہ انور کو علم کے ساتھ معمور فرمائے، خود اپنے دست قدرت کے ساتھ رب ذوالجلال جن کو اپنے علم کے جام عطا فرمائے۔ آج لوگ ترازو پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ کتنا دیا تھا اور کتنا نہیں دیا تھا، یہ کتنی غلط فہمی ہے ان کی، اور کتنی کوتا اندیشی ہے ان کی، اور کتنی بے عقلی ہے ان کی، کہ جن کو خود رب ذوالجلال فرمائے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، ہر لحاظ سے دنیا و آخرت کی جو نعمت بھی ہم نے عطا فرمائی ہے آپ کو، تو وہاں عطا فرماتے ہوئے ترازو نہیں رکھا، تول کے عطا نہیں فرمائی، بلکہ جو بھی عطا فرمایا ہے بے حد و بے حساب عطا فرمایا ہے۔ ایک معنی امام رازی نے اس کا یہ بیان کیا، پھر دوسرا معنی امام رازی یہ بیان کرتے ہیں الکوثر رفعت الذکر، کہ کوثر کا معنی ہے بلندی ذکر، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا ہے کہ کائنات کے گوشے گوشے میں جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اور آج آپ پوری کائنات کے اندر دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے رفعت ذکر کا کیسے اہتمام فرمایا ہے۔ خود اللہ نے وعدہ کیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور رفعت ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیا، وہ ذکر بلند کیسے ہوا، کہ آج پوری کائنات کے اندر ایک چین چل رہی ہے، ایک علاقے سے اذان ہوتی ہے، پھر اگلے علاقے کے اندر نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس علاقے کے اندر اذان شروع ہو جاتی ہے، وہاں ہوتی ہے، پھر اس سے اگلے علاقے کے اندر نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے ختم ہوتے ہیں، پھر اس سے اگلے علاقے کے اندر۔ پورے روئے زمین کے اوپر کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اذان کی آواز جو ہے وہ کائنات کے اندر بلند نہ ہو رہی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیسا اہتمام فرمایا ہے کہ پوری کائنات کے اندر یہ مسلسل چین چلتی ہے کہ جہاں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، وہیں ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بھی کائنات کے اندر ہر لمحہ بلند ہو رہی ہے، ہر لمحہ حضور کا ذکر جاری ہے۔ تو فرمایا الکوثر رفعت الذکر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ امام راضی فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، اور ذکر ایسے بلند کر دیا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اذانوں کے اندر اگر میرا ذکر ہے تو ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، نماز کے اندر اگر میرا ذکر ہے تو ساتھ ذکر تیرا بھی ہوگا۔ یہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر جو ہے اس کو اپنے ذکر سے جدا نہیں فرمایا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک عطا ہے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر حاسد بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، حسد کرنے والے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ جس کو عزت مل جائے حاسدین بھی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کو شہرت مل جائے حسد کرنے والے، جلنے والے اور سڑنے والے بھی اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ نعمتیں عطا فرمائی،
علم بھی عطا فرمایا، رفعت ذکر بھی عطا فرمائی، جود و سخا بھی عطا فرمایا۔ اور یہ اتنے طویل موضوع ہیں کہ اگر ہم کسی ایک موضوع کو چھیڑ لیں، یہاں پر صرف حضور کے علم کی بات کو چھیڑ لیں، تو میرے جیسا ناقص العلم بندہ جو ہے کئی جمعے حضور کے علم غیب کے اوپر پڑھا سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات ہوگی۔ اور اگر حضور کے ہم جود و سخا کو چھیڑ لیں تو یہ بھی ایک طویل بحث ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظاہری کو چھیڑ لیں، یہ بھی ایک طویل موضوع ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم باطنی اخلاق کا تذکرہ چھیڑے، یہ بھی ایک طویل موضوع ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یہ ایک لفظ کوثر جو ہے کئی دنوں کے اندر اگر ہم اس کی تفسیر کرتے رہیں، تشریح کرتے رہیں، یہ لفظ کوثر کی تفسیر اور تشریح جو ہے یہ پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ امام رازی نے اس کے بڑے معنی اور بڑے مفہوم جو ہیں یہ تفسیر کبیر کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں تو ظاہری بات ہے جب نعمت ملتی ہے حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جلنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، خیر کثیر دے دیا، دنیا و آخرت کی ہر نعمت بے حساب عطا کر دی۔ اب آپ سے حسد کرنے والے بھی ہوں گے، جلنے والے بھی ہوں گے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، یعنی اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرنا ہے اور قربانی کرنی ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہ بے نسل ہو جائے گا۔ یعنی دشمن یہ چاہتا ہے، دشمن کا یہ خیال ہے، آپ کے جو حاسد ہیں، جو کفار مکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ العیاذ باللہ آپ ابتر ہو گئے ہیں، بے نسل ہو گئے ہیں، آپ کا بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ کی نسل کہاں سے چلے گی؟ فرمایا رب ذوالجلال آپ کی نسل پاک کو مٹنے نہیں دے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے حضور کو تانے دیے تھے، آج ان کی نسل کا آپ پتہ لگانے چل پڑے، حالانکہ گوگل کا دور آ گیا ہے، آپ کو ابو لہب کی اولاد آج نہیں ملے گی، ابو جہل کی اولاد آپ کو آج نہیں ملے گی، آج آپ کو عاص بن وائل کی اولاد نہیں ملے گی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کی کثرت اتنی ہے کہ تم جس گلی محلے کے اندر چلے جاؤ، آپ روئے زمین کے جس چپے کے اوپر چلے جاؤ، زمین کے ہر چپے کے اوپر آپ کا حضور کی نسل پاک کے شہزادے مل جائیں گے۔ تو فرمایا نہ تو ہم آپ کی نسل پاک کو مٹنے دیں گے اور نہ ہی آپ کے ذکر پاک کو مٹنے دیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے اولاد نہیں ہے، جانشین کوئی نہیں ہے، آپ کا مشن ختم ہو جائے گا، آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں اے محبوب آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایک طرف رہی، ان کا جو غلام ہے حبشی غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کا ذکر بھی نہیں مٹنے دیا۔ اور یہاں پر آ کر پھر اقبال نے کتنی خوبصورت بات کی تھی، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ روم کا بادشاہ جو اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، آج لوگوں کو اس کے نام کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے کہ اس روم کے بادشاہ کا وہ رومن امپائر، جس طرح آج آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر سپر پاور طاقت امریکہ ہے، جو بائیڈن اس کا صدر ہے، تو یہ اس وقت جو روم تھا یہ اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ سپر پاور طاقت کا بادشاہ آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اور وہ حبشی غلام جس کو اس معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، کوئی وقت نہیں تھی، جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، لیکن جب وہ حبشی غلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کے ساتھ وابستہ ہوا ہے، آج بھی ممبروں کے اوپر اس حبشی بلال کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کہنے لگے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر مبارک ہے، آپ کا رفعت ذکر تو اس کی شان تو بہت بلند ہے، جو آپ کے دامن کرم کے ساتھ اگر ایک غلام بھی وابستہ ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا پھر ذکر نہیں مٹنے دیا ہے۔ تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے،
خیر کثیر عطا فرمایا ہر معاملے کے اندر۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہوگا۔ جنہوں نے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی اور جنہوں نے گستاخیاں کی وہ بھی ابتر ہو گئے۔ دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و رسوا ہوئے، آخرت کے اندر پھر جو ان کے لیے ہے وہ تو ہے ہی۔ آج بھی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے، پھر دیکھیے کہ دنیا آج بھی اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے۔ وہ سلمان رشدی ملعون نے خود کہا تھا، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، پھر بھاگ گیا تھا وہ برطانیہ میں، اس نے خود کہا تھا کہ میری بھی زندگی اب عجیب ہو گئی ہے کہ اگر میرے روشن دان کے اندر آ کے ایک چڑیا بھی پر مارتی ہے تو میں ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں، کہیں مجھے کوئی مارنے کے لیے نہ آ گیا ہو، نہ میں باہر عوام کے اندر نکل سکتا ہوں، نہ مجھے گھر کے اندر سکون ہے۔ تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دے گا اور آخرت کی زندگی اس کے اوپر تنگ کر دی جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ اور ایک اس کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ یہاں کوثر سے مراد وہ حوض کوثر ہے جہاں سے میدان محشر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاسی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ کوثر جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور میدان محشر کے اندر میں اپنے پیاسے امتیوں کو پانی پلاؤں گا۔ اور اس پانی کی تعریف کرتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پانی جو ہے شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اس کے جو کوزے ہیں، اس کے جو پیالے ہیں، وہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ اور فرمایا میرے پیاسے امتی میدان محشر کے اندر میرے پاس آئیں گے، میں جس کو وہ جام عطا کروں گا وہ 50,000 سال کا وہ دن ہے، جو میرا امتی وہ پانی پی لے گا پھر اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو فرمایا یہاں کوثر سے مراد وہ حوض کوثر ہے جو میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ شانیں اور یہ عظمتیں ہیں جو خالق کائنات جل مجدہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظمتوں پر پختہ یقین رکھیں، اور وہ جو ترازو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو تول تول کے مانتے ہیں، اگر اپنے مولویوں کی ان کی باری آ جائے پھر وہ ترازو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اپنے مولویوں کو ماننے کی باری آئے پھر ترازو ایک طرف ہوتے ہیں، پھر آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی باری آتی ہے پھر ترازو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا دیا تھا، اتنا نہیں دیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے تو خیر کثیر عطا کر دیا ہے اپنے محبوب کو، دنیا و آخرت کی ہر نعمت جو میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے وہ گن کے عطا نہیں فرمائی ہے، وہ کاؤنٹنگ کر کے عطا نہیں فرمائی ہے، بلکہ ہر نعمت دنیا و آخرت کی میں نے اپنے محبوب کو بے حد و بے حساب عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جس کو کچھ عطا کیا جائے، جس کو کچھ عطا کیا جائے وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہے جس کو کسی نے کچھ عطا نہیں کیا ہے، سب کچھ اس کا ذاتی ہے، اور جس کو کچھ عطا کیا جائے وہ اور سب کچھ ہے لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے اور اس پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔